بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں انسانی دماغ کے بارے میں۔ انسانی دماغ قدرت کا وہ شاہکار ہے، وہ عظیم چیز ہے جس کے بارے میں بہت تحقیقات کی گئی ہیں، لیکن تحقیقات مکمل نہیں ہو سکیں۔ بہت سے سائنسدانوں نے اس کے بارے میں بہت تحقیقات کی ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی چیز سے نوازا ہے۔ انسانی دماغ جو ہے، اس کو اگر جس سمت میں آپ لے جائیں گے، جس سمت میں استعمال کریں گے، یہ اسی سمت میں چلنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ اس کو بالکل فری چھوڑ دیں گے تو اس کی فنکشنالٹی ختم ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گا انسانی دماغ۔ تو آپ دیکھیں، شعراء جو ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، پوئٹس ہوتے ہیں، وہ جب شاعری شروع کرتے ہیں تو شروع میں ان کو کافی مسائل ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آسانی سے نہیں بنتے ان کی شاعری۔ اب جو شعراء کرام ہوتے ہیں، وہ اپنے دماغ کو ایک خاص سمت میں لے کر چلتے ہیں، ہر وقت اسی بارے میں سوچنا، بھائی اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے۔ اب پھر دیکھیں کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ لیتے ہیں۔ 3 دوست ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں ایسے بحث شروع ہوئی، تو ایک نے کہا جی میں بغیر نقطوں والی کتاب لکھوں گا، باقی 2 نے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا آپ کتاب لکھ لیں گے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کتاب لکھ لیں گے۔ اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کتاب لکھ کر آپ کو دکھاؤں گا۔ چلیں جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کس ڈیٹ کو لکھیں گے؟ آپس میں ڈیٹ فکس ہو گئی، وہ چلے گئے تینوں۔ تو اس نے گھر جا کر محنت شروع کر دی۔ بات رہی انسانی دماغ کی۔ انسانی دماغ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ بھینس کا دماغ دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، ہاتھی کا دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، لیکن کام کرنے کا نہیں ہے، بس وہ گھاس کھانے کی حد تک ہے۔ اب وہ دوست چلا گیا، گھر جا کے اس نے محنت شروع کر دی، کام کرتے 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 جس ڈیٹ کو انہوں نے آپس میں وہ پلان بنایا تھا وہ اکٹھے ہوئے۔ اب وہ ہاتھ میں کتاب لیے مقررہ جگہ پر پہنچ گیا، تو اس کے دوستوں نے پھر مذاق بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ابھی دیکھیں، 1 سیکنڈ کے اندر ہم اس میں سے نقطہ نکال کر دکھاتے ہیں۔ وہ 3 دن اس کی کتاب لے گئے، گھر جا کے پڑھا، ایک نقطہ بھی نہ ملا، پوری کتاب جو تھی بغیر نقطے میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہو گئے، شرمندہ بھی تھے اندر سے کہ مذاق بنایا تھا ہم نے اس کا۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی پہلے 8-10 دن میں جب کتاب لکھنے بیٹھا تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مجھے۔ میں ایک لفظ مشکل سے ڈھونڈتا تھا، پھر ایک لائن مشکل سے بنتی تھی، لیکن آخری لفظ جو آتا تھا اس میں پھر نقطہ آ جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے اس نے کہا میں نے محنت جاری رکھی، آخر کار میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہا تھا جس نے بغیر نقطوں کی کتاب لکھی کہ اس نے کہا شروع میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا، 8-10 دن مجھ سے فکر نہیں بن رہے تھے، لفظ بھی نہیں مل رہے تھے، لیکن جیسے جیسے میں نے محنت جاری رکھی، آخر کار ایک وقت آیا کہ میرے پاس اتنے الفاظ تھے کہ جو لفظ تھے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ پہلے مجھے لکھ، پہلے مجھے لکھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کرنے سے ہر کام ہو جاتا ہے، اور انسانی دماغ کو جس سمت میں چلاتے ہیں اس سمت میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے، این ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ، کہ جو خالی ذہن ہوتا ہے وہ شیطان کی ورک شاپ ہوتا ہے۔ جب ہم دماغ سے کام نہیں کریں گے، کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، تو شیطان ہمارے اس میں دماغ میں ورک شاپ بنا لے گا، پھر وہ طرح طرح کے خیالات وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو انسان کے دماغ کو اگر عروج تک لے جائیں تو یہ آپ کو چاند سے بھی اوپر لے جائے گا، اگر زوال تک لے جائیں، اس کو ختم کرنا چاہیں تو پھر انسان سے بڑھ کر کوئی خونخوار چیز ہی نہیں ہے اس کے نات میں۔ تو انسان اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کرے۔ یہ انسانی دماغ ہے، عقل ہے، جو اس کو عروج کے اعلیٰ سطح تک بھی پہنچا سکتی ہے، زوال کے اعلیٰ ترین سطح پر بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو ہمیں دماغ کو اچھے انداز میں استعمال کرنا، اچھی سمت میں لے کر جانا ہے۔ یہ انسانی دماغ ہی تو ہے کہ ہم یہاں کھڑے کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ میں بندہ بیٹھا ہے، جہاں تک جاتے ہوئے پتہ نہیں کتنا سفر ہوتا تھا، کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ امریکہ بھی کوئی چیز ہے، اب وہاں پر گھنٹوں کا سفر بن گیا ہے۔ کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے تو لائیو ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کام ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا، ہمارے پاس رپورٹ پہلے پہنچ جاتی ہے۔ یہ انسانی دماغ کی صلاحیت نے سب کچھ ممکن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا ہے اور ہمیں اتنا بڑا دماغ دیا ہے، تو عروج تک لے جانے کی ضرورت ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے ارد گرد، ہماری قوموں میں جو ہے اتنے ہیرے ہوتے ہیں، قیمتی جواہرات ہوتے ہیں، ایسے قیمتی جواہرات انسانوں کی صورت میں موجود ہیں جن کا دماغ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات بڑی نوٹ کی ہے
جب بندہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا دماغ تو اتنا چلتا تھا، میں تو کہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں اجاگر ہونی چاہیے بچپن ہی سے بچوں کے اندر کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس دماغ کو ہم صحیح سمت میں لے کر جائیں، اس کی قدر کریں انسانی دماغ کی۔ ایسے قیمتی جواہرات انسانوں کی صورت میں موجود ہیں جن کا دماغ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات بڑی نوٹ کی ہے، جب بندہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا دماغ تو اتنا چلتا تھا، میں تو کہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں اجاگر ہونی چاہیے بچپن ہی سے بچوں کے اندر کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس دماغ کو ہم صحیح سمت میں لے کر جائیں، اس کی قدر کریں انسانی دماغ کی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے دماغ کو صحیح سمت میں استعمال کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے کہ انسانی دماغ جو ہے وہ قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے۔ اس کو اگر صحیح سمت میں لے کر چلیں گے تو کامیابی ملے گی، غلط سمت میں لے کر چلیں گے تو اس سے بڑا پھر دنیا کی آگ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ سوچنا سمجھنا، اس کی صلاحیت ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ نیوٹن دیکھیں صبح صبح اٹھتا ہے، اپنے باغ میں جاتا ہے۔ اب باغ میں جو گیا، سیب کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس کا مشن یہ تھا کہ صبح کو سورج بڑا نظر آتا ہے اور شام کو بھی بڑا نظر آتا ہے، اوپر سے سیب گرتا ہے اس کے سر میں آ کے لگتا ہے، تو وہاں پر اس کے سارے خیالات جو تھے وہ دوسری طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو نیوٹن نے پھر کشش ثقل کا جو ہے وہ قانون دریافت کر لیا۔ سوچ کیا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں کیا ڈال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم، سوچ بچار سیکھنا، اس کا تعلق کسی ایک فرقے یا گروہ سے نہیں ہے۔ جو بندہ بھی سوچ و بچار کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سوچ بچار میں، علم و تدبر میں اضافہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ جو نیک کام کرتے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، سائنسدان ہے چاہے کوئی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مدد فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کی ترقی ایسے تو نہیں ہو گئی، اتنی ترقی ہو گئی دنیا میں تو یہ ساری سائنس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس ترقی کے پیچھے بڑی محنت ہوئی پڑی ہے۔ ہم تو ایسے جاتے ہیں نا، بجلی کا بلب کا بٹن آن کیا، چپ کر کے جی بیٹھ کے جی روشنی میں، بٹن دبایا پنکھے کا، نیچے بیٹھ گیا جی ہوا کے نیچے۔ کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس چیز کے پیچھے محنت کتنی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں، لیکن ہم ایسے نہیں کر رہے، ہم عیش پرست بن گئے ہیں، محنت سے کوسوں دور ہیں، محنت کرنے سے جی کتراتا ہے ہمارا۔ ہم اپنے دماغ کو اچھے انداز میں استعمال کریں، انشاءاللہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کی، تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کریں ویڈیو کو، تو اچھی اچھی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ اچھی اچھی چیزیں دیں۔ تو ویسے نئے کام میں مشکلات تو ہوتی ہیں، چاہے ویڈیو بنانا ہو، جو کچھ بھی ہو، ہر کام میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو شروع میں چاہے آپ کو یہ چیز اچھی نہ لگے، انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ نوٹ کریں گے انشاءاللہ بہت اچھی چیز۔ اللہ تعالیٰ بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت تلاش کرنی چاہیے۔ یہ جو پرندے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سے بھی پیار کریں نا، یہ بھی ہم سے پیار سے پیش آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اتنا نزدیک ہمارے بیٹھا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان سے نفرت کریں، ابھی میں اس کو تھوڑی سی آواز ہی دے دوں نا، یہ اڑ جائے گا، نہیں بیٹھے گا یہاں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو یہی ہے، ہر چیز کو پیار، محبت، عزت کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں، جو بھی چیز ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر طالب علم جو کوئی بندہ ہے، وہ اپنے کام کے چیزیں جو ہوتی ہیں، طالب علم اپنی کتابیں پھینک رہے ہوتے ہیں، کام کرنے والا اپنے اوزار پھینک رہا ہوتا ہے، تو جب تک وہ ان اوزاروں کی، جن کی بدولت ان کو روزی مل رہی ہے، عزت نہیں کرے گا، اس کی بھی عزت نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ہر چیز کی عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے، خاص طور پر جن چیزوں سے ہمیں روزی ملتی ہے، ان چیزوں کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ کام کرتے ہوئے تھک کے جیسے کوئی آتا ہے، اوزار پھینک دیے جی، طالب علم اپنی کتابیں پھینک رہے تھے، بستہ پھینک دیا، یہ پڑھا ہے جی۔ یہ بہت بڑی
اچھی حرکت نہیں ہے یہ. اس سے جس چیز کو آپ پھینکیں گے اس کی بھی عزت ہوتی ہے. جاندار چیزوں کے اندر بھی ایک قسم کی صلاحیت ہوتی ہے. چلو جاندار چیز آپ کو کچھ نہ کہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح ہر چیز کی عزت اور قدر کرنی چاہیے. جو ہماری عزت کا باعث ہو، روزی کا باعث ہو، علم کا باعث ہو، ان چیزوں کی قدر کریں گے تو ہمیں قدر ملے گی، عزت ملے گی. اور اگر ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، تو ان چیزوں سے ہمیں کچھ وصول ہونے والا نہیں ہے. دکاندار اپنی دکان کی صفائی صحیح طریقے سے نہ کرے، جا کے ایسے بیٹھ جائے، خود اچھے کپڑے پہن کر بیٹھے گا، کوئی آئے گا اس سے سودا لینے؟ کوئی نہیں. اب دکاندار کی روزی کا ذریعہ اس کی دکان تھی، جب اس نے اس کی قدر ہی نہیں کی تو صاف ظاہر ہے پھر اس کو روزی نہیں ملے گی صحیح طریقے سے. تو ہر چیز میں، ہر کام میں محنت، قدر، عزت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے کہا چلو بات کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دیہات کا ماحول بھی دکھا دیں، تھوڑا سا سینری بھی دکھا دیں. مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا تو اس ٹائم ویسے ہی بڑا سہانا موسم ہوتا ہے آج کل، ویسے انجوائیبل موسم ہے. ٹھنڈک ہوتی تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے، تو موجدار موسم ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جی. اللہ حافظ.